GIT रिपोर्ट्स के लिए अली जैदी अदालत में गए। इन लोगों से निजात दिलाएंगे जो मफादात की सियासत करते हैं। वजीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज की तनकीद। अली जैदी ने कहा उज़ैर बलोच ने 150 कत्ल का एतराफ किया, लेकिन रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि किसके कहने पर कत्ल किया और इसका फायदा किसने उठाया। किस तरह हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर इतने बड़े काम किए गए। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। नाअहल और नालायक हुकूमत के हाथों मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हुकूमत के गलत फैसलों की सजा आवाम को भुगतना पड़ रही है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ बोले बिजली की किल्लत से मईशत पूरी तरह से मुतासर हो रही है। चीनी आटा बिजली माफिया हुकूमती सरपरस्ती में परवान चढ़ रहे हैं। ये इतनी तेज अपनी सफों में सारे जो हैं वो करप्ट जो हैं वो इन्होंने हाजी समझ लिए हुए हैं। शरीफ खानदान ने हमेशा बीमारी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मामले खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग पर जवाबी वार। कहा शहबाज शरीफ हुकूमत पर उंगली उठाने के बजाय अपने केसेस का सामना करें। शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ लड़ने आए थे और अब इसी कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। शहबाज शरीफ चाचा खामखा बनने की कोशिश ना करें। शहबाज शरीफ की सियासत बयानबाजी तक महदूद हो गई है। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत पर तंज। कहा आले शरीफ ने अपने अदवार में मीडिया हाउसेस पर दबाव डाला। जिन जिन के नाम है आपको पता है, लेकिन आखिरी जो पेज है जिस पे सिंध पुलिस, डेप्यूटी डायरेक्टर ISI, डायरेक्टर IB कराची, एडिशनल डायरेक्टर FIA, MI और SSP ईस्ट और पाकिस्तान रेंजर्स और DIG पुलिस और DIG CIA सिंध सबके दस्तखत हैं। उसमें बड़े मजे की बात लिखी हुई है। वो लिखी क्या है? The gory fact, this gory act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. और वो ये आगे ये कहती है, the GIT carried out a critique of the first investigation mentioned above, माने जो FIR बनी थी उसको critical analysis से GIT ने देखा और ये conclude किया, it concludes that fear, खौफ and favor, एहसान, fear and favor were the dominant length and breadth. माने खौफ पे और फेवर्स पे ये GIT गलत बनी थी और इसकी FIR the vogue policing system should be replaced with professional, independent but accountable policing system और इसकी सब टेक्निकल लेबोरेटरी है वो, और उन्होंने कहा दोबारा FIR कटाई जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ये GIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने जो रिलीज किया जो उसको छोड़ दें, बाद में जो भी होने वाला है। ये होता है इस मुल्क में, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते रहे, इंस्टीट्यूशंस की तबाही कैसे होती रही, वो ऐसी होती रही है कि एक अगली रिपोर्ट है। ये एक सिंध पुलिस के SP साहब हैं डॉक्टर रिजवान अहमद। ये मैंने असेंबली में लहराई थी और दिखाई भी थी, जमा भी करा दूंगा। जब उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया शिकारपुर, वहां उन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाल दी कि वहां क्या डकैतियों में कौन कौन सियासी लोग इन्फ्लुएंस करके डाकुओं की सरपरस्ती करते रहे। मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, ये 2018 जनवरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स, मनशियात फरोश, क्रिमिनल्स इन चनेसर कोट महमूदाबाद, ये लिखा हुआ। अब ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है चनेसर कोट, PS 104, और ये उनकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है।
میں سندھ حکومت ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، اور اس ایماندار پولیس والا آ گیا، اس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں نام جو لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا جن کا نام فرحان غنی ہے، ان کا موبائل نمبر بھی ہے. ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز، مانے وہ ڈرگ پیڈلر کو مدد کرتا ہے. اینڈ ہی از دا بردر آف سعید غنی. یہ اسی حلقے سے ایم پی اے بنے اور آج کل وزیر بھی ہیں. ایک بڑا اچھا سوال ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا مجھ سے، یہ مزارے کا کہہ رہے، انہوں نے کہا جی آپ پہلے آ کے وزیر تعلیم اپنے حلقے کے جو اسکول ہے اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لیں. جب یہ انہوں نے رپورٹ لی تو کیا ہوا؟ فارغ کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا. اب آ جائیں جی عزیر بلوچ کی، نثار مرائی کی اور بلدیہ فیکٹری رپورٹ کی. جلدی سے میں آپ کو اگلے 2.5 منٹ میں بتا دوں. سارے میڈیا کے پاس اور سارے سوشل میڈیا میں یہ رپورٹ چلتی ہے. میں نے خط لکھا 2017 میں چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو. ہم اس وقت الیکٹڈ نہیں تھے، ہم تو کامن سٹیزن تھے پاکستان کے، نہ وزیر تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ مجھے دیجئے. موصوف نے خط کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ڈیڈ سائلنس ہو گیا. دوبارہ خط لکھا، پھر جواب نہیں دیا. میں پھر چلا گیا سندھ ہائی کورٹ. میں نے پٹیشن فائل کر دی کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی پبلک ہو چکی تھی. رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت میرے پاس ایک کیس تھا سامنے. اکتوبر 2017 سے یہ کیس چلتا رہا اور کئی دفعہ بینچ ریکیوز بھی ہوا، ججز بدلتے بھی رہے، اور فائنلی 28 جنوری 2020 مانے اسی سال کے 28 جنوری 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کر دی جائیں. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انویلپ میں جے آئی ٹی رپورٹس منگائی. آنریبل ججز نے وہ جے آئی ٹی رپورٹس پڑھی اور واپس سیل انویلپ میں سندھ حکومت کو واپس کر دیا. سندھ حکومت کا جو پلی تھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ جی جو پلینٹف ہے یعنی کہ میں علی زیدی، ان کا تو کوئی مارا ہی نہیں گیا بندہ، ان کو تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہی نہیں ہوا، تو یہ کیوں جے آئی ٹی مانگ رہے ہیں؟ اور دوسرا کہ نیشنل سیکیورٹی جی جناب کوئی جیپڈی میں آ جائے گی اگر یہ جے آئی ٹی رپورٹ پبلک ہو. آنریبل ججز نے منگا کے پڑھی سیلڈ انویلپ میں، اور اسی سیلڈ انویلپ میں سیل کر کے واپس کر دیں کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی کوئی خطرے میں نہیں آتی. اور اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہوں، کیونکہ دونوں ان کی چیزیں وہ کیس ہم جیت گئے. جو ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے، پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بڑے گینگسٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں اس کا شمار ہونے لگا ہے، وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے، بغدادی تھانے میں ایس ایچ او اپنا لگوا رہا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ سب نے پڑھ لیا ہے. میں اس شہر کا رہائشی اور مجھے افیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا تھانے دار یا میرا شہر کا ایس پی ٹارگٹ کلنگ میں، قبضے میں، دنیا کے سب چیزوں میں گینگسٹرز کی مدد کرتا ہے. ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو گئے، ہم اس شہر کے باشندے ہیں. انہوں نے جی جب یہ حکم آ گیا، انہوں نے جے آئی ٹیز پھر بھی ریلیز نہیں کی. 1 مہینہ گزر گیا، 28 فروری بھی گزر گئی، مارچ آ گئی. پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں 60 دن بعد کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. کورٹ کے آرڈرز ہیں آنریبل کورٹ کے، اگر آپ جے آئی ٹی رپورٹ مجھے دیجئے، اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی جے آئی ٹیز، میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کر دی. یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فارغ ہوئے تھے خط نہ لکھنے پہ، آرڈر سپریم کورٹ کے نہ ماننے پہ. تو میں نے بھی جے آئی ٹی کے لیے درخواست کر دی. کچھ دن بعد پتا چلا جب کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ تھی پہلی، انہوں نے نوٹس ایشو کر دیے کنٹیمپٹ کے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری صاحب کو.
جب ہیئرنگ سے 2 دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گی، جو کہ ان کا حق ہے، قانونی حق ہے، اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں، بڑے مزے کے گراؤنڈز ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے۔ جب اسمبلی میں ہم گئے، میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، اور جب اسمبلی میں بھیجا ہے تو ان کی رہنما ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی، اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں،